بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہ تو قرآن کہہ رہا ہے، وہ اللہ کا رسول جو ساری امت کے لیے روتا 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 دنیا سے اٹھ گیا، اور ایسا رویا کہ کوئی نبی نہ رویا، ایسا تڑپا کہ کوئی نبی نہ تڑپا، کہ اللہ کو ہزاروں دفعہ تسلیاں دینے کے لیے جبریل بھیجنا پڑا، قرآن بھیجنا پڑا کہ آپ اتنا غم کیوں کرتے ہیں، آپ اتنا کیوں روتے ہیں، اس قدر غمگین اپنی امت کے لیے۔ اس کے باوجود آپ کا گلہ قرآن ہی میں سن لو، جب ایسے نافرمان جو کبیرہ گناہ کرتے کرتے مر گئے، اس بددیانتی میں، شرابوں کے پینے میں، نماز کے چھوڑنے میں، کبیرہ گناہوں میں غرق ہو کے مر گئے، تو یہی اللہ کا رسول جو ہمارے لیے رویا بھی اور تڑپا بھی، یہ نا فلا تذهب نفسک علیہم حسرات، یہ آیت اس مضمون میں ایسی زبردست آیت ہے کہ اس کو اردو زبان میں منتقل نہیں کیا جا سکتا۔ ان الفاظ میں جو اللہ نے اپنے محبوب کے سینے کا غم بیان کیا ہے، اللہ کی قسم کوئی زبان اس کا ترجمہ نہیں کر۔ قیامت کے دن جب دیکھے گا ہماری نافرمانیاں تو کہے گا یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے مولا یہی ہے میری وہ امت جس نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا، میرے قرآن نے پکارا مسجد میں آؤ، انہوں نے مسجدوں کی راہیں چھوڑ دیں۔ مجھے بتاؤ یہ اتنا مجمع کہاں سے آ گیا ہے؟ یہ اس میں سے 1/3 باہر سے آیا ہوگا۔ ان کے قدم باقی 5 نمازوں میں کیوں نہیں اٹھتے؟ یہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ کیا یہ اللہ کی دھرتی پہ 8 دن نہیں رہتے؟ کیا یہ صرف 8ویں دن اللہ کا رزق کھاتے ہیں؟ کیا یہ صرف 8ویں دن اللہ کا پانی پیتے ہیں؟ کیا یہ صرف 8ویں دن اللہ کی ہوا کے ٹنوں ٹن اپنے پھیپھڑوں میں لے جاتے ہیں؟ کیا یہ صرف 8ویں دن اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ صرف 8ویں دن اپنے کانوں سے سنتے ہیں؟ کیا یہ صرف 8ویں دن اپنے جسم کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں؟ کیا یہ صرف 8ویں دن سورج کی روشنی سے نفع اٹھاتے ہیں؟ کیا یہ صرف 8ویں دن تاروں کی جھلملاہٹ سے نفع اٹھاتے ہیں؟ کیا یہ صرف 8ویں دن اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں؟ اس پتھر دل کو کیا ہوا؟ کیوں نہیں اس کے دروازے پہ دستک پہنچتی؟ یہ کیوں ویران ہو گئے؟ ایسے تو پتھر بھی سخت نہیں، پتہ نہیں تم کس چیز سے بنے ہو، کس خمیر سے بنے ہو، تمہارے سینوں میں دل نہیں ہے، پتھر ہیں، اور پتھر سے بھی زیادہ کوئی سخت ہے، اشد قسوة من الحجارہ، پتھر بھی اللہ کی حیبت سے لرزتا ہے اور کانپتا ہے، پر تم کون سے انسان ہو، کیسے سینوں میں دل لیے پھرتے ہو کہ 5 دفعہ اتنا بڑا بادشاہ تمہیں پکارے، حی علی الصلاۃ، ڈی سی پکارے تو کام چھوڑ کے بھاگے، اور تمہارا زمین آسمان کا بادشاہ تمہیں دن میں 5 دفعہ پکارے اور کانوں پہ جوں نہ رینگے، اور 8ویں دن مسجد کو آ رہے ہوں؟ کیا 8ویں دن کھانا کھایا ہے؟ کیا آج ہی پانی پیا ہے؟ کیا آج ہی چائے پی ہے؟ یہ ایسی جفا اپنے آپ سے کرتے، شیطان سے کرتے، ملک و مال سے کرتے، اپنی دکانوں سے کرتے، یہ بے وفائی اللہ سے کیوں کی ہوئی ہے؟ جس زمین پہ سجدہ نہ ادا ہو، اس سے بڑا بھی کوئی جرم ہے؟ زنا کرنے کو گناہ سمجھتے ہیں، نماز کا چھوڑ دینا زنا سے بڑا جرم ہے، رشوت کھانے کو گناہ سمجھتے ہیں، نماز کا چھوڑ دینا رشوت کھانے سے بڑا جرم ہے، قتل کرنا بڑا گناہ سمجھتے ہیں، نماز کا چھوڑ دینا قتل سے بڑا جرم ہے۔ سجدے ہی کا تو انکار کیا تھا شیطان نے کوئی زنا کیا تھا، کوئی قتل کیا تھا، کوئی شراب پی تھی، کوئی جوا کھیلا تھا، کیا کیا تھا؟ کوئی شرک کیا تھا۔ شیطان سجدے کا انکاری ہوا، ایک سجدے کا انکار کر کے وہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ اس مسلمان کو ہوش نہیں ہے جو روزانہ دن میں 5 دفعہ 20 سجدوں کا انکار کیے بیٹھا ہوا ہے، اور پھر آرام سے روٹی کھاتا ہے، آرام سے چائے پیتا ہے، اور آرام سے کہے لگاتا ہے، اور آرام سے اخبار پڑھتا ہے، آرام سے بیوی کے پہلو میں لیٹتا ہے۔ ایک سجدے کا انکار ہو کر شیطان ہمیشہ کے لیے مردود ہوا۔ جس نے فجر کا انکار کیا سجدوں کا، پھر ظہر کے سجدوں کا مذاق اڑایا، پھر عصر کا مذاق اڑایا، مغرب اور عشاء کا مذاق اڑایا، گھر میں نماز پڑھنا بھی چلو نہ پڑھنے سے تو بہتر ہے۔ 8 دن جس نے اتنے سجدوں کا انکار کیا، وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ کہیں اللہ اسے مردود نہ کر دے۔ کیا ہوگا اس دن جن بچوں کی خاطر یا جس نفس کی خاطر اللہ کے بغاوت کی کہ اٹھا نہیں جاتا،
آیا نہیں جاتا، گرمی بڑی ہے، سردی بڑی ہے، اندھیرا بہت ہے، کیا قبر کے اندھیرے یاد نہیں ہیں؟ کیا قبر کی گرمی یاد نہیں ہے؟ کیا جہنم کی آگ بھول گئے؟ کیا جہنم کے عذاب بھول گئے؟ کیا جنت کی نعمتیں بھول گئے؟ وہ اللہ کا کلام بھول گئے؟ وہ اللہ کا دیدار بھول گئے؟ وہ اللہ سے ملاقات بھول گئے؟ وہ محبوب خدا کی محفل بھول گئے؟ یہ کیسا اسلام ہے؟ یہ کیسے پتھر دل ہیں جو کمانے میں تو ایسے مست ہوئے کہ ہوش نہیں، اور جب اللہ بلائے تو ایسے غافل ہو جائیں، نہ بوڑھے پر جوں رینگے، نہ جوان کو ہوش آئے، نہ کسی عورت کو ہوش آئے، نہ کسی مرد کو ہوش آئے، نہ بازار بند ہوں۔ ارے میرے بھائیو، حکومت سے پیسہ بچانے کے لیے ہڑتالیں کی، 20 دن بازار نہ کھولے، نماز کے لیے اگر دکانیں بند کرتے تو آج اللہ تعالیٰ آپ کو ہر ظالم سے باہر نکال دیتا۔ کوئی ظالم نہ آپ کے مال پہ ہاتھ ڈالتا، نہ آپ کی عزت و آبرو پہ ہاتھ ڈالتا۔ دن دہاڑے ڈاکے پڑے، کیوں پڑے؟ کہ ہم باغی ہو گئے، ہم نے اللہ سے بغاوت کر دی۔ کیا جمعے کے دن صرف اللہ بلاتا ہے؟ یہ جمعے میں اتنے کیوں آتے ہیں اور باقی دنوں میں کیوں نہیں آتے؟ یہ کیسی وفا ہے؟ اور ایسا وفاؤں والا اللہ کہ زمین بولے اے اللہ اجازت دے میں کالونی کو نگل جاؤں، سمندر بولیں مولا اجازت دے ہم چڑھ جائیں، فرشتے بولیں اے اللہ اجازت دے ہم انہیں ہلاک کر دیں، اور جس کے سجدے کا انکار ہوا پڑا، جس کا 8 بازاروں میں جس کی شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا، وہ جس کوئی غیرت خود جوش میں آ رہی کہ یہ میرے بنے ہوئے، گندے پانی کے بنے ہوئے، نطفے سے بنے ہوئے، میری غذا کھا کر، میرا رزق کھا کر، میری ہواؤں سے زندہ، میرے دل ہوئے نظام سے زندہ، یہ میرے ہی منکر بن گئے۔ تھوڑا سا ناخن زیادہ کٹ گیا، سارا دن سی سی کرتا ہے، سارا دن ہائے ہائے کرتا ہے۔ یہی ناخن میرا رب کھینچ لے تو ہم تو ایک ناخن کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ یہ جوڑ بنا دیے، سیدھا کر دے تو ہم اسی کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیو، یہ سب کچھ کر کے پھر ہم اللہ کے باغی ہو جائیں، ہے کوئی عقل میں آنے والی بات؟ اور یہ وجود کہاں سے خرید کے لائے؟ یہ زمین کس نے بچھا کے دی؟ والارض وضعها للانام، اے میرے بندو میں نے ہی تو تمہیں بنا کے دی۔ فاکہۃ، دیکھو میں نے تمہارے لیے پھل نکالا، والحب ذو العصف والریحان، میں نے ہی تمہارے لیے غلہ بھی بنایا اور بھوسا بھی بنایا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، میری کیوں نعمتوں کو جھٹلاتے ہو؟ کیوں میرے باغی بنتے ہو؟ کس کس کا انکار کرتے ہو؟ نہیں سنتے ہو؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان، پھر سن لو میں ان قریب تمہارے لیے حساب کتاب کا نظام چلانے والا ہوں، اور میں ان قریب تمہارے لیے فارغ ہونے والا ہوں۔ کیوں جھٹلاتے ہو؟ کیوں باغی بنتے ہو؟ اے انسان ہوش میں آ، اے جنات ہوش میں آ، تمہیں اپنے رب کے نظام کا پتہ نہیں ہے کہ اس نے جہنم کو بنایا ہوا ہے، اور وہ دن تمہیں یاد نہیں ہے کہ آسمان وردتن کالدہان یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، تم میں آگ کی مار، تمہیں پانیوں کی مار، تمہیں جہنم کی مار کوئی بچا سکتا ہے؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اس دن مجرمین پہچانے جائیں گے، ان کے چہرے کالے ہوں گے، آنکھیں کیری ہوں گی، ہاتھ بندے ہوں گے، پاؤں جکڑے ہوں گے، گردن میں توق ہوں گے۔ تمہیں پتہ نہیں میری دوزخ بھڑک رہی ہے اور لپک رہی ہے اور جھپٹ رہی ہے اور پکار رہی ہے، ہل من مزید، ہل من مزید، اے اللہ اور لے آ، یا اللہ اور لے آ۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ تم کیوں میرے باغی ہو گئے؟